اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر، اور نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی زندگی کے ایک اہم پہلو کے اوپر، یعنی انسان کی زندگی جو ہے نا وہ امتحان ہی امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو انسان کا ایک کھلا دشمن ہے جسے قرآن نے کھلا دشمن قرار دیا، یعنی شیطان۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں اس سے محتاط رہنا ہے۔ عدو مبین فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شیطان ہمیں کس کس طرح سے بہکاتا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ہر طرح سے یہ وار کرتا ہے ہمارے ایمان پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے عمل پر۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اور کس طرح بچنا ہے یہ بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے بہت ہی آسان اور واضح طور پر بتا دیا ہے۔ آج ہم شیطان ازروِ قرآن کے تعلق سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کے تعارف کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہے ماشاء اللہ استدلال بھری گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ یہاں پر اگر میں دیکھوں تو عالمہ سعدیہ سعید بھی موجود ہیں، بہت انتہائی پر نور گفتگو فرماتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے، اور ایک مستند نام آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ دانش، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ہم سے آغاز کیجیے گا۔ بالکل۔ تیری کن کی بات مولا، تیری کن کی بات مولا، ایک بار کر کرم دے، تیری کن کی بات مولا، ایک بار کر کرم دے، دیکھوں گا میں حرم کو، دیکھوں گا میں حرم کو، اس بار کر کرم دے، دیکھوں گا میں حرم کو، اس بار کرم دے، تیرے کن کی بات مولا، تیرے حرم سے زمزم پینے آسد میں، تیرے حرم سے زمزم پینے آسد میں، پینے آسد میں، دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں، جینے کی آس دل میں، دربار
मुस्तफा में जीने की आस दिल में तेरे कुन की बात मौला सुभान अल्लाह। गुंबद के सामने में बैठा सदा लगाऊं बैठा सदा लगाऊं मेरे दिल में है मदीना मेरे दिल में है मदीना मेरे दिल में है मदीना दिल को यही बसा दे तेरे कुन की बात मौला है अनस की हर खता पर पर्दा तेरे करम का पर्दा तेरे करम का हर बार की तरह तू हर बार की तरह तू इस बार भी करम कर हर बार की तरह तू इस बार भी करम कर तेरे कुन की बात मौला इस बार कर करम देखूंगा मैं हरम को इस बार कर करम दे तेरे कुन की बात मौला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहिबा, कुरान शैतान के ताल्लुक से क्या इंकशाफ करता है, कहिएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखिए, शैतान जिसका नाम अज़ाज़ील था और इसके बारे में आता है कि ये मलाइका के साथ रहता था। ख़ुसूसी तौर पर सूरह बकरा में ज़िक्र शुरू हुआ कि जब अल्लाह ने मलाइका को बताया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं आदम को खलीफा बना रहा हूँ, बेशक। उस वक्त हुक्म दिया कि सजदा करो। फसजदु इल्ला इब्लीस, सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। तो यहाँ से पता चलता है, तो गलतफहमी ये बढ़ जाती थी कि कहीं वो फरिश्तों में से तो नहीं था। तो अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े किया, सूरह काफ में फरमाया कि काना मिनल जिन्न, वो जिन्नात में से था। फिर जब उसने अल्लाह से बात की और उसने कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, कि मुझे आग से बनाया और उसे तुमने मट्टी से बनाया। उसने अपने ताई ये ख्याल किया कि मैं आग से बनाऊं, आग ऊपर उठती है तो मैं बुलंद हूँ। उसने अल्लाह के हुक्म को ना देखा। अब हालांकि अब आप ज़हन में रखें कि मलाइका के साथ रहता है जी, इबादत करता है, आसमान दुनिया की अलमदारी उसके पास है, और बाज़ रवायत से पता चलता है कि मलाइका का गोया मुअल्लिम था। यानी इबादत भी है, अल्लाह को मानता भी है, और इतनी इबादत है कि उसके पास आसमान दुनिया की एक तरह से सरदारी उसको मिली हुई थी। मगर क्या हुआ, हुक्म रब्बी को ना देखा,
اس محبوب کی مرضی کو نہ دیکھا، نافرمانی کی تو راندہ درگاہ ہوا، رحمت سے دور ہوا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہر حکم کو بجا لانا مخلوق پر لازم ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا اسے ہر صورت ہمیں پورا کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اس کا لفظ بھی شیطان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خود سر، خبیث، سرکش، اور اس کا مادہ عربی میں شطنہ اور شاطہ دو سے ہے۔ اور اللہ نے پھر قرآن مجید ہی میں بتایا کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت، فضیلت اور وہ آسن تقویم کا تاج اس پہ سر پہ رکھا۔ اب انسان کو چونکہ اشرف المخلوق بنایا، اسے بڑا عہدہ دیا، منصب دیا، اب اس کا امتحان بھی تو بڑا ہونا تھا۔ بے شک بے شک۔ وہ امتحان کے لیے اس شیطان کو اس کے تعاقب میں لگا دیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان کی اپنی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ کارخانہ قدرت میں کوئی وہ دخل اندازی کر سکے، یا کسی طرح سے بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ رحمان کے بالمقابل، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں وہ بہکاتا ہے، اور اس کے بہکانے سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے گئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شیطان ازروئے قرآن۔ اور جہاں جہاں جب بھی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کر آپ دیکھیں کہ جب جس نے جہاں جہاں تکبر کیا اس کا انجام کچھ اچھا نہ ہوا، اور یہ تکبر انسان کو لے کر ڈوبتا ہے۔ اسی تعلق سے ہم بار بار اپنے آپ کی تصحیح بھی کرتے ہیں، اپنی رہنمائی بھی لیتے ہیں قرآن سے، سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے۔ سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی بلا کسی تاخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حوالے سے ہمیں کیا آگاہی دی ہے، ہمیں بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے طریقہ واردات سے بہت واضح طور پر سمجھا دیا کہ اس کے وسوسے میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے، پھر نماز میں خیالات کو بکھیرتا ہے، پھر شک و شبہات میں ڈال دیتا ہے انسان کو، اور اس سے بار بار بچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی پناہ مانگو۔ پھر یہ کہ تم جو شک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہو کہ تم اپنے آپ کو ذکر و تلاوت میں مشغول کرو، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ اور رب کی پناہ مانگو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف جاتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تمہیں یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو رب کی پناہ مانگو اور اس خیال کو چھوڑ دو، رد کرو۔ پھر دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے 3 گرہ باندھتا ہے۔ جب وہ ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ دیکھیں تو سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے
پہلے. تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج رات نہ اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ ہے, یعنی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے کھانے پینے میں تمہارا حصہ ہے. اور اس کی الٹ کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا گھر میں داخل ہوتے وقت بھول گئے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہی ہے, اور جب کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا بھول گئے تو کہتا ہے ان کے کھانے میں بھی تمہارا حصہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان مردود سے, سرکار کی سیرت پر عمل کرو, اپنی زندگی کو حسین ترین بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ, اب جس طرح سے عالمہ سعدیہ نے بھی ہمیں بتایا نا کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے, کیا فرمائیں گی کون کون سے ہتھیار ہیں جن کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے, کس طرح سے یہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے, بہکاتا ہے, کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. دیکھیں اللہ رب العزت نے آخری صورتوں کا مطالعہ کریں تو ان میں بھی فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی بات آئی وہاں بھی فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, انہیں بہکایا شیطان نے. پھر ایک جگہ آتا ہے لَأَقْعُدَنَّ کا, کہ وہ راستے میں بیٹھتا ہے راستوں سے روکنے کے لیے, ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے. اور یہ بہکانا, اس کا راستوں میں بیٹھنا, اس کا وسوسے ڈالنا, پھر اس کا تکبر کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے, اس دین سے دور کرنا چاہتا ہے, اس جنت سے جسے اسے نکالا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ابن آدم اس میں نہ جا سکے. اب وہ ہر طرح کی وہ سارے وسیلے جو ذریعے اس کا جہاں بس چلتا ہے, اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے انسان کا قلب ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک محل ہو یا ایک گھر ہے جس کی چار دیواری ہے, جس کی کھڑکیاں ہیں, جس کے دروازے ہیں. تو اب وہ ہر دروازے اور ہر کھڑکی سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جس جگہ وہ دیکھتا ہے کہ پہرے دار غفلت میں چلا گیا تو اس جگہ سے وہ داخل ہو جاتا ہے, اس قلب کے اندر داخل ہوتا ہے, اور پھر نفس کے ساتھ مل کر تو انسان کے دل میں عداوت بھی ڈالے گا, بغض بھی ڈالے گا, ہر وہ چیز بدگمانی ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا, تاکہ عداوتیں بڑھے, لوگوں میں محبت ختم ہو جائے. میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائے گا, وہ سب سے زیادہ اپنی ذریت میں اس کو بڑا سمجھتا ہے کہ جو میاں بیوی میں عداوت ڈال کے ان کو دور کر دے, جو طالب علم کو علم کی راہ سے بھٹکا دے. اسی طرح ان کے حملوں کی جو بات آئی تو علماء کہتے ہیں کہ علماء میں سے کوئی ہوگا, اس کو اس نے بہکانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بے عملی پر لے آئے گا کہ علماء عمل نہ کر سکیں. پھر کسی کے اندر علم پر تکبر ڈال دے گا, اسے اپنے علم پر تکبر اور غرور ہو جائے گا, جس سے اس کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی. اسی طرح کوئی عابد ہے, عبادت کرتا ہے, اس کو علم کی طرف نہیں جانے دے گا تاکہ یہ سمجھ نہ سکے, اسے وہ آ گئی, وہ شعور نہ مل سکے. عوام الناس ہے تو عوام الناس پہ نظر بد کے ذریعے, حسد کے ذریعے, وسوسوں کے ذریعے, ایک مایوسی ڈال کر, نا امیدی ڈال کر. ابلیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ جو مایوس ہو گیا, وہ جو نا امید ہو گیا, تو وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی, ایمان والے بھی اللہ سے مایوس ہو جائے, ان کے اندر نا امیدی آ جائے. پھر اسی طرح یا پھر امیدوں کو لمبا لمبا کر کے بڑھا کے رکھے گا. پھر اس کا بہت اہم وار ہوتا ہے جب بندہ وقت نزاع پہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس سے ایمان کی دولت چھین لے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی اتنے بڑے عالم تھے, جب ان کے پر وہ وقت آیا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو تو نے کس دلیل سے مانا, تو انہیں ایک دلیل دی, اس نے اس کا توڑ میں دلیل دی, 360 دلیلیں دی, اور وہ ہر دلیل کے توڑ میں ایک اور دلیل لے آتا تھا. تو ادھر نجم الدین کبریٰ ان کے جو مرشد تھے وہ وضو کر رہے تھے, انہوں نے زور سے وہاں سے آواز لگائی کہ فخر الدین تو کہہ کہ میں بے دلیل اللہ کو مانتا ہوں. اللہ اکبر. تو وہاں سے گویا ایک مرشد کی مدد پہنچی, اور پھر انہوں نے شیطان سے کہا, کیونکہ وہ اس وقت وہ چاہتا ہے کہ ایمان کی دولت اس سے چھن جائے. تو یہ صرف انہی پر نہیں, مطلب ہر ایک پر اس کے انداز سے. اب کسی کے پاس جاہ و منصب ہے تو اس کے اس منصب کو غلط استعمال کروائے گا, اس سے ایسے کام کروائے گا ظلم کے, زیادتیوں کے,
تاکہ وہ اللہ کے قریب نہ جا سکے. انسان کو جو جو نعمتیں ملی ہیں اگر وہ یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور شکرانہ یہ ہے کہ انہیں خیر کے کاموں میں لگایا جائے, تو وہ یہ سوچ آنے نہیں دیتا, ہر طرح سے بہکاتا ہے. ایک شخص نکلا ہے مسجد جانے کے لیے تو اسے کیچڑ میں گرا دیا, اسے پھر وہ گیا وضو کیا اس نے, پھر اس کو گرا دیا 2 دفعہ, تیسری دفعہ تو وہ خود چراغ لے کر کھڑا ہے. تو وہ پوچھا گیا کہ کہتے کون ہو تم جو مسجد تک میرے راستے کی رہنمائی, کہتے میں شیطان ہوں. میں نے ایک دفعہ گرایا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. جب دوبارہ وضو کر کے آ گئے تو اللہ نے کہا اس کے سارے خاندان کو بخش. کہتا اب میں اس لیے کھڑا ہوں کہ تجھے مسجد تک پہنچا دوں. یعنی وہ بھی ہار گیا. تو ایسے انسان کو مضبوط ہونا چاہیے, یعنی اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کر لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آپ نے اللہ کی راہ سے نہیں بھٹکنا ہے. یہ ایمان اگر آپ کے اندر داخل ہو گیا تو بڑی سے بڑی طاقت آپ کو نہیں بہکا سکے گی. سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ, اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ شیطان کے ہتھیار ہیں وہ ہمیں بہکا رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا. قرآن کے تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, مفسرین کرام بھی کہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ سورہ فاتحہ 2 حصوں میں, پہلی اللہ رب العزت کے لیے, دوسری اس کے بندوں کے لیے. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں تک تو یہ اللہ رب العزت کے لیے. پھر ہم جب دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, رب ہمیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ اس سے صراط مستقیم مانگو. سو یہاں پر کہ شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا, جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا, بلکہ پورا ایک نظام ہدایت ترتیب دیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا, آسمانی کتب کو نازل فرمایا, صحیفے آئے, اور آخر میں قرآن پاک جیسی نعمت آئی جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے مومنین کے لیے, کہ اس میں ہدایت موجود ہے. ابھی آپا نے بھی اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے جگہ جگہ اور دیگر طریقوں سے بھی. اب اگر ہم قرآن پاک کی سورہ اعراف کو دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان نے کہا اللہ رب العزت سے کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یعنی چاروں اطراف سے بھٹکاؤں گا. جب اس نے عزم کیا نا بھٹکانے کا تو اس نے کہا میں چاروں طرف سے بھٹکاؤں گا, پھر وہ راہ راست سے پھٹک جائیں گے, تیرے ناشکرے ہو جائیں گے, تیری بارگاہ میں شکر گزاری بھی نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں آگے سے بھٹکاؤں گا یعنی دنیا کے معاملات میں وسوسے ڈال دوں گا, پیچھے سے بھٹکاؤں گا یعنی آخرت کے معاملات میں وسوسے ڈال دوں گا, دائیں سے بھٹکاؤں گا دینی معاملات میں انہیں شبہات میں ڈال دوں گا, اور بائیں سے بھٹکانے کا مطلب ہے کہ انہیں گناہوں کی طرف مبتلا کر دوں گا. پھر اسی قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی شیطان, یہی ابلیس رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں انہیں, آیت پاک کا مفہوم ہے کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکا دوں گا اور ان کے سامنے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی یعنی گناہ کو میں خوشنما کر کے بیان کر دوں گا کہ یہ راہ راست سے ہٹ جائیں, لیکن جو تیرے پیارے ہیں, جو تیرے چاہنے والے ہیں, میں انہیں نہیں بھٹکا سکتا. تو جو اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہیں, جو اللہ رب العزت کے پیارے ہیں, شیطان ان کو نہیں بھٹکا سکتا. وہ کوئی بھی واردات کا طریقہ اپنا لے, جیسے آپ نے بھی بتایا تھا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے ان کے مرشد نے کہا بنا دلیل مانتا ہوں. تو اللہ رب العزت پر ایمان ہے کہ ہم اس کی پناہ ہمیشہ مانگتے ہیں, وہ رب حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سعدیہ دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ کلام شامل کرتے ہیں. 2 سعدیہ ہیں آج ہمارے پروگرام میں. جی, یہ سعادت مندی کی بات ہے. کیا بات ہے, کیا, بسم اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا باہیں ٹھیک ٹھاک ہوں میں پر میرے میرے
गिर रहा हूँ, थाम ले आकर मेरे हुजूर। दस्ते तलब को नहीं तू भी दराज कर, दस्ते से है सारे महीनों से निराला शान रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ये फ़क़ीदुल मिसाल ट्रांसमिशन ARYQ TV पर, और नेमत अफ्तार में आप सेगमेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन। शैतान के मक्र से बचने के तरीके भी परवरदिगार आलम ने हमें बताए हैं। अगर हम अपने अंदर महसूस करें ना कि हमारे अंदर नाशुक्री है, तो आप पहचान लीजिए कि ये शैतान का हमला है और इसे दूर करने की भी कोशिश कीजिए। शैतान हमें हमा वक्त बहकाता है, हमारे ईमान पर हमला करता है, हमारे अखलाक पर हमला करता है, और उससे हमें हमा वक्त बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया ना कि जो मेरे बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और ये जो मेरा बंदा कहना है ना उस पाक परवरदिगार आलम का, अल्लाहु अकबर, कि जो मेरे बंदे हैं, जो अहले ईमान हैं, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, जो तकवा वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, आयशा भी हैं, सादिया, दोनों सादिया मौजूद हैं माशाल्लाह, आलिमा सादिया और सादिया दानिश भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या तरीके हैं शैतान के मकरो फ़रेब से बचने के लिए? और मैं चाहूँगी कि बिलखुसूस माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी आप बताइएगा। आबा, मैं ये सोची थी कि वो इतनी पक्की प्रैक्टिस हो जाती है कि हम माह रमज़ान में भी उसके हमलों से बच नहीं पाते हैं। क्या कहेंगे आपा? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, जैसे आपने खुद भी बताया कि जहाँ कुरान मजीद में ज़िक्र आया कि वो बहकाएगा, वहाँ ज़िक्र आया इल्ला इबादक का मिनहुल मुखलसीन, कि जो इखलास वाले अल्लाह के बंदे हैं। तो ये जो इखलास है, ये बड़ी चीज़ है, बड़ी नेमत है, बड़ा नूर है इसका। इसका मतलब ये है कि बार बार अपने हर खैर के अमल को निस्बत देना कि मैं ये लिलाहियत आए कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब बार बार आप अपने अंदर उस दौलत को, इस इखलास को संभालते हैं, तो शैतान को मौका नहीं मिलता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मफहूम है कि जब इंसान जिक्र से गाफिल होता है तो शैतान अपनी चोंच डाल देता है उसके दिल में। इसका मतलब ये है कि जिक्र इलाही इतनी बड़ी दौलत है जो शैतान को रास्ता नहीं देगी। तो अब रमज़ानुल मुबारक में क्या हो रहा होता है कि हम जिक्र कसरत से कर रहे होते हैं, तिलावत कलाम इलाही के ज़रिए, दरूद पाक, इस्तग़फ़ार, फिर रातें ऐसी आ रही हैं, फिर अशरे ऐसे आ रहे हैं जिसकी दुआएं बार बार बंदा पढ़ता है, फिर नमाज, फिर तरावी, साथ रोज़ा। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो शैतान का रास्ता तंग हो जाता है। वो जो हमने कहा कि चार दीवारी के अंदर वो घुसने की कोशिश करता है, पहरेदार गफलत में हो जाए। तो जब आप ये सारे मामूलात अपना लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो शैतान को कहीं से रास्ता नहीं मिलता, उसका रास्ता तंग हो गया। वैसे भी शयातीन को तो जकड़ दिया गया है ना। तो लेकिन दो तरह की चीज़ें अब हर वक्त हमारे साथ हैं। एक है वो शैतान नुमा इंसान जिसको उसने अपना नुमाइंदा पूरा सर ता पैर बना लिया है। अब वो हर वक्त बुराई में डूबे हुए हैं, तो साथ वालों को भी उसके असरात उस पर पड़ते हैं। तो ऐसी बुरी सोबत से हर सूरत बचना है। दूसरी है इंसान के अंदर जो शैतानी खसलतें पाई जाती हैं, जिनमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, ये कल्बी बीमारियां भी हैं। तो जहां आप ज़ाहिरी इबादत का एहतमाम कर रहे हैं, वहाँ अपने कल्ब पर, अपने बातिन पर मेहनत करें। इस रोज़े के साथ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नफ्स मगलूब हो जाता है। जब इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, ख़ास तौर पर जब इफ्तार का वक्त आता है, तो अब नफ्स बिल्कुल मगलूब हो चुका है। अब ऐसे में आप बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआ गो भी रहें कि अल्लाह पाक इन शैतानी जो हमारे अंदर खसलतें पाई जाती हैं उनसे भी बचाएं। दुआ भी करें कि हमारी बातनी बीमारियां दूर हों। जिस तरह ज़ाहिरी बीमारियों के लिए हम मुआलिज और डॉक्टर बेहतरीन ढूंढते हैं, तो ऐसे ही उसके लिए भी हमें नेक सोबत की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन बुराइयों, कसाफ़तों को दिल से दूर कर सके। फिर जितना जो शख्स बावजू रहता है, जितना ज़्यादा नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है,
تو شیطان اس کو وسوسوں میں نہیں ڈال نہیں سکتا. ڈالتا بے شک. پھر آپ دیکھیں تو شیطان کے جو راستے ہیں وہ نیکی کی راہ پر لازمی بیٹھا ہوتا ہے. ہمیں تاکید ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ کا ہے اس کا نور ہمارے دل میں آئے, اور اس سے پہلے ہم شیطان کی راہوں کو مسدود کر دیں, اس کو روک دیں تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے. تو یہ ایک مثالاً یہاں قرآن مجید کا ذکر آیا ہر نیکی کی راہ پر. جب آپ دین کا علم حاصل کرنے لگیں, جب آپ دین کی محفل میں جانے لگیں, جب آپ نماز کے لیے جانے لگیں, جب آپ کسی غریب کی مدد کے لیے جانے, ہر نیکی کی راہ پر وہ گھات لگائے بیٹھا ہے. اس بندے کو روک سکے تو روک دے, اور اگر روک نہیں پا رہا تو اس کو خیالات ایسے ڈال دینا کہ جس سے اس کی نیکی برباد ہو جائے. تو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے, ویسے ہی جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمارے لیے اس کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. انسان اس سے بالا تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بس ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے, اور اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے. سعدیہ کیا میسج دیں گی ہماری بہنوں کو؟ آپ کی باتیں بڑے توجہ سے سنتی ہیں ہماری بہنیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. دیکھیں میں یہاں ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. تو شیطان بھی حملہ وہیں پر کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا. تو شیطان کے حملے بھی اسی دل پر ہوتے ہیں جس میں ایمان ہوتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم اس کی چالوں سے کیسے کیسے بچ سکتے ہو, کہ تم رب کی عبادت کرو, رب کی پناہ مانگو تاکہ اس کے شر سے تم محفوظ رہو, اپنے معاملات کو درست کرو, جماعت کے ساتھ جڑو, جب تمہیں وسوسے آئیں تو تم اس رب کی پناہ مانگ لو. اور سرکار کی سیرت ہمیں بتاتی ہے, سرکار کی حدیث مبارکہ بتاتی ہے, سرکار نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری سنت. تو جس نے وہ پکڑ لیا وہ نہیں بھٹکے گا. ہم کتاب اللہ اور سنت کی اتنی مضبوطی سے پیروی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وار, شیطان کی چالوں سے بچائے. اور سرکار نے بھی فرما دیا, سرکار نے دعائیں بھی سکھا دی. یعنی دیکھیے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو شیطان کے وار سے ہمیں بچاتی ہیں. تو میں یہاں میسیج دینا چاہوں گی کہ ہر دم اللہ رب العزت کی پناہ میں رہیے, اللہ رب العزت سے پناہ مانگیے, سرکار کی سیرت پہ چلیں, سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کے کرم سے ہم شیطان کی چالوں سے محفوظ رہیں گے. یعنی اپنا جو کنیکشن ہے نا وہ اس رب سے اتنا مضبوط کر لیں کہ پھر ہم ادھر ادھر بھٹکے ہی نہ تصور کریں کہ شیطان ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں ناشکرہ بنا رہا ہے, بے صبرہ بنا رہا ہے. وہ تمام رذائل اخلاق ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ واقعی دل ایک دم سے ڈر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسج دیں گے آپ ہماری بہنوں کو؟ فرمائیے گا. زینب, ایک انسان پر ایک کیفیت آتی ہے جب وہ تہجد کے وقت بیٹھتا ہے نا, وہ گریہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرتا ہے, اللہ کو منانے کے لیے بیٹھتا ہے, تو وہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جس میں پھر شیطان دخل دے ہی نہیں سکتا. تو ایسے میں آپ دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے. تو اب آپ کو وہ جو نور ملا ہے اس وقت کے حساب سے اب دن میں اس کی صرف حفاظت کرنی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ غلطیوں سے, خطاؤں سے بچتے ہوئے. اب غیبت کو چھوڑ دیا, زبان کی حفاظت کر لی, اپنی کانوں کی حفاظت کر لی, اسے ذکر میں لگائے رکھا, تو وہ نور محفوظ ہوگا. یہاں تک کہ انوار و تجلیات سے قلب منور ہوتا ہے, ظاہر منور ہوتا ہے, پھر اعمال اور بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم تو پستی کے اس لیول پر چلے گئے نا کہ رائٹ رانگ کی پہچان نہیں ہے, خیر شر کی پہچان نہیں رہی, برا کر کے گردن اکڑا کے ایسے رہتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہے. تو ان عادتوں کو چھوڑ دیں, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو آپ کو نیکی کی تلقین کریں, خود بھی نیک ہو. اپن نیکی کا راستہ جو ہے نا
واقعی در حقیقت بڑا کٹھن ہے. ہمیں یہ بار بار بتایا بھی جاتا ہے, حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے, جو کوئی بھی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اس میں تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. آج میں یہ ایک بات سوچ رہی تھی کہ میری بڑی پیاری بہن, میری خالہ زاد بہن ہے زبیدہ, آج ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے 1 نہیں 2 نہیں 3 بچے معذور. آپ یقین کریں کبھی شکوہ نہیں کیا, اتنی محبت سے ان بچوں کو پالا کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ ہم اپنے جو صحت مند بچے ہیں نا ان کے حوالے سے بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, مجھ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. کبھی ان خاتون نے شکوہ نہیں کیا. 3 بچے آپ سوچیں, اور ماہ رمضان پایا, اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ماہ رمضان پایا اور اس ماہ رمضان میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کی بے شمار بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. سعدیہ آپ تشریف لائیں, آپ کی بہت شکر گزار ہوں. سعدیہ دانش آپ تشریف لائیں, بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی. اور قاریہ عائشہ حنیف آپ ماشاءاللہ آتی ہیں, کیا خوب آپ کو اللہ نے آواز دی ہے, آپ کے دل میں جذبہ ہے, ایسے ہی پڑھتے رہیے, سلامت رہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کا میرا سفر چونکہ یہیں تک تھا, انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم مائلہ اس ٹرانسمیشن کو لے کے آگے بڑھائیں گی. آج دل اداس ہے, طبیعت بھی کچھ ناساز ہے, میرے لیے, میرے اہل خانہ کے لیے, میری ARYQTV کی پوری ٹیم کے لیے, عامر بھائی کے لیے, مفتی عامر صاحب کے لیے, عامر فریاضی بھائی کے لیے, ہمارے غلام فرید صاحب کے لیے, جتنے بھی صابر بھائی ہیں, جتنے بھی کیمرے میں یہاں پر لوگ ہیں, سب کے لیے ضرور ضرور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا. اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ بھی, اور جو طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں, ہم سے زیادہ نیک ہیں, متقی ہیں, سب سے گزارش ہے کہ خاص دعاؤں میں ہم سب کو آپ یقینی طور پر ضرور ضرور یاد رکھیے گا. اور مجھے دیجیے گا اجازت, آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ عید پر اب ملاقات ہوگی, آپ سے بھی, سعدیہ آپ سے بھی. کلام پر اختتام کریں گے, ہمارے ساتھ سعدیہ دانش موجود ہیں, آپ کی آواز پر اختتام کریں گے. اس کلام کی فرمائش ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی ہے, میری والدہ کو بھی یہ کلام بہت پسند ہے, ماشاءاللہ ہم سب کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا, اور حضور کی بارگاہ میں التجا کر دیں گے, مل کر پڑھیں گے. تیرے بن یا نبی, تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تیرے بن یا نبی مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے, مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے, مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے. مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے, مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے. تیرا در چھوڑ دے, تیرا در چھوڑ دے, ایک بھی گوارا نہیں ہے. تیرا در چھوڑ دے, ایک بھی گوارا نہیں ہے. تیرے بن یا نبی جائیں کہاں غم کے مارے ہوئے, نہ حاصل کہیں سے سہارے ہوئے. جائیں کہاں غم کے